ویسے ایک بات تو بتا، اب کہاں سے ڈھونڈے گا اس لڑکی کو؟ ایک بار تصویر ہی دکھا دے، شاید میں اسے جانتا ہوں۔ عمر نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، جبکہ وہ واپس اسی جویلری شاپ میں جا رہا تھا جہاں سے وہ ابھی آئے تھے۔ ابھی تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہاں میں نے کہا نا، میں ڈھونڈ لوں گا، اور تجھے تو میں فوٹو ہرگز نہیں دکھاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری ہونے والی بیوی کو کسی کی کالی نظر لگے، اس نے عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس کی آنکھوں کا رنگ گہرا سیاہ تھا۔ استغفر اللہ، میری نظر اور کالی؟ او بھائی، رنگ اور نیت میں فرق ہوتا ہے، وہ میری بھابھی جیسی ہے۔ عمر نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، اوئے، وہ تیری بھابھی جیسی نہیں ہے، وہ تیری بھابھی ہی ہے، اور یہ بات آئندہ یاد رکھنا۔ لیکن ہم واپس کیوں جا رہے ہیں، یہ تو بتا۔ اسے واپس شاپ کی طرف جاتا دیکھ کر وہ پوچھنے لگا۔ فوٹو تو اس نے ویسے بھی نہیں دکھانی تھی، تو اس موضوع سے ہٹنا ہی بہتر سمجھا۔ یار، پہلی بار دیکھی ہے تیری بھابھی، اس کے لیے کوئی گفٹ لوں گا، اون نے کہا، جبکہ عمر منہ کھولے کھڑا تھا۔ آخر ایک ہی دن میں اس آدمی کو ہو کیا گیا ہے؟ کل تک تو یہ شادی کے نام سے بھاگ رہا تھا، اور اب تیری بھابھی کیے جا رہا ہے۔ اس نے اس شاپ سے ایک خوبصورت سا بریسلٹ لیا، کیسا ہے؟ اس نے عمر کو دکھاتے ہوئے پوچھا۔ بہت خوبصورت ہے، اللہ مس عثمان کو نصیب کرے، عمر نے مسکرا کر کہا۔ مس عثمان نہیں، مسز اون بول، میں برداشت نہیں کر سکتا اس کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام۔ اون نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، عثمان ضرور اس کا باپ ہوگا، عمر نے جتلا کر کہا، کیونکہ لفافے پر مس عثمان لکھا تھا، مسز عثمان نہیں۔ جو بھی ہو، لیکن اب وہ مسز اون بن کر رہے گی، اون نے مسکرا کر کہا، تو عمر بھی مسکرا دیا۔ ایک تم ہی ہو جو دنیا میں پردہ کرتی ہو، میں کہتی ہوں یہ اتنا بڑا برقع ساتھ اٹھا کر چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تامیہ اسے اپنے ساتھ چلاتے ہوئے شرمندہ ہو رہی تھی، کیونکہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا اس کے پیچھے آ رہا تھا، جس سے نمبر لینے کے مرحلے وہ ادا کر چکی تھی۔ آرزو سے نظریں چھپا کے اس نے مارکیٹ سے نکلنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ لڑکا اس کے پیچھے آ رہا تھا، جبکہ آرزو بھاگتے ہوئے اس کے ساتھ آ پہنچی، اور آرزو کو مکمل طور پر نقاب میں دیکھتے ہی وہ لڑکا پیچھے ہو گیا۔ شاید لڑکے میں تھوڑی شرم باقی تھی، اور اب تامیہ کو اس پر غصہ آ رہا تھا۔ بتاؤ، کیا تم بہت خوبصورت ہو، بہت پاکیزہ، اور دنیا کے سب لڑکے عیاش ہیں جو تمہیں دیکھیں گے؟ تامیہ اب سبھی اس پر اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ آپی، بات پاکیزگی اور خوبصورتی کی نہیں ہے، بات حکم کی ہے، اور جب یہ حکم نازل ہوا تھا تب دنیا کی سب سے خوبصورت عورت نے دنیا کے سب سے پاکیزہ مرد سے پردہ کر لیا تھا، تو ہماری کیا اوقات؟ آرزو نے ایک ناکام سی اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میرے سامنے یہ لیکچر مت دیا کرو۔ آرزو خاموشی سے، چلنا ہے تو چلو، وہ اسے ڈانٹتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ایسے کیسے گم ہو گئی؟ پیسے تو بیٹا درخت پہ لگتے ہیں، جو ہر چیز تم گم کر کے آ جاتی ہو۔ اب دماغ مت چاٹو، جاؤ یہاں سے، پرسوں تمہارا نکاح ہے، تیاری کرو۔ اس کے اگلے دن چلی جانا، فوٹو بنوانے، اور سوموار کو داخلہ بھیج دینا۔ تائی نے احسان کرتے ہوئے اس کی بات کا حل نکالا۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو تائی امی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ انہیں اگنور کرتا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، جبکہ وہ اسے دیکھتے ہی اس کے پیچھے آئی۔ بیٹا، میں نے آج تصویریں منگائی تھیں، ان میں سے کسی لڑکی کو پسند کر لو۔ تائی امی ابھی بول ہی رہی تھی کہ اون نے تصویر لے کر
ٹیبل پر پھینک دی۔ بیٹا، یہ تصویریں، تائی امی نے کچھ بولنے کی کوشش کی۔ ضرورت نہیں ہے ان کی، میں لڑکی پسند کر چکا ہوں۔ کچھ دن میں اس کا سارا بایو ڈاٹا نکال کر آپ کو اس کے گھر بھیج دوں گا۔ اون پرسکون انداز میں بولا تھا۔ تم نے لڑکی پسند کر لی؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ میں ابھی تمہاری ماں کو بتا کے آتی ہوں۔ اون جو مسکرا کر ان کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ رہا تھا، اپنی ماں کا ذکر سنتے ہی بد مزہ ہوا۔ اب آپ جائیں، مجھے آرام کرنا ہے، اس نے بدتمیزی سے کہا، جبکہ اس کا بدلتا مزاج دیکھ کر انیسہ فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ نیند جیسے آنکھوں سے روٹھ چکی تھی۔ اس کا خیال آتے ہی دل پھر سے دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ آج پہلی بار پتہ چلا ہے کہ پہلی نظر میں محبت ہو جاتی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی تصویر نکالی اور اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو اپنی نظروں کے حصار میں لینے لگا۔ وہ اتنی حسین نہ تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے بہت حسین لگ رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، چھوٹے چھوٹے سرخ ہونٹ۔ اس کی عمر کم تھی، شاید ہی وہ 18 سال کی تھی، مگر کوئی بات نہیں، شادی کے بعد لڑکیاں بڑی ہو ہی جاتی ہیں۔ وہ مسکرایا، اور مجھے کون سا شادی کی بہت جلدی ہے، بس نکاح ہو جائے، شادی 2-3 سال بعد کر لیں گے، بس اپنا حق جتانا ہے اس پر۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے نقوش دیکھنے لگا۔ اسے خاندان کا سب سے خوبصورت نوجوان کہا جاتا تھا، اور اس بات کا اسے غرور بھی تھا۔ اس کی ماں اکثر اس کی نظر اتارتی، اور وہ اپنی ماں کو کتنی بار جتا چکا تھا کہ آپ کی مہربانیوں سے تو یہ حسین چہرہ دنیا میں ہی نہ آتا۔ اپنی ماں کو تانا مارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ آج جمعہ تھا، سارے بچے گھر سے غائب تھے سوائے اون کے۔ وہ نائٹ ڈیوٹی ہونے کی وجہ سے اب آرام کر رہا تھا۔ زبیدہ کے دماغ سے نکل گیا کہ آج آرزو کا نکاح تھا، ورنہ رات کو وہ سمیر کو بتا دیتی تو وہ اسے وہاں لے جاتا۔ انہوں نے سمیر کو فون کیا جبکہ وہ اسلام آباد جا رہا تھا۔ اب مجبور ہو کر وہ اون کے کمرے میں آئی، لیکن پلٹ آئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اون انہیں ذلیل کر کے کمرے سے نکال دے گا۔ وہ صبح سے اس کے کمرے کے نہ جانے کتنے ہی چکر کاٹ چکی تھی، لیکن اسے جگانے کی ہمت نہ ہوئی۔ لیکن اس بار جب وہ اس کے کمرے کے قریب آئی تو کمرے کے اندر سے آواز آ رہی تھی، شاید وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ ہاں یار، تامیہ عثمان نام تھا اس لڑکی کا، اس نے قرعہ اندازی میں بھی حصہ لیا تھا۔ میں نے انفارمیشن نکال لی ہے، اس کا نمبر بھی ہے یہاں پر۔ عمر نے صبح صبح اسے گڈ نیوز دی تھی۔ تجھے یقین ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے؟ اون نے پھر سے پوچھا۔ ارے ہاں یار، یہاں قرعہ اندازی میں کاشی ڈیزائنرز کی ڈریس سیل ہو رہی تھی، اور یہاں مس تامیہ نے مس عثمان لکھوایا تھا۔ عمر نے سب کچھ کنفرم کر کے اسے خبر دی تھی۔ آئی لو یو عمر، اون نعرہ لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، یہ لو یو میری بھابھی کے لیے رکھ، اور جلدی سے مجھے دوپہر کا لنچ کروا۔
اسی کنڈیشن پر نمبر دوں گا۔ تیرے پاس صرف 3 گھنٹے ہیں ہوٹل پہنچنے کے، تب تک میری ڈیوٹی ختم ہو جائے گی۔ اوکے میری جان، میں تھوڑی دیر میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ وہ تیار ہونے چلا گیا۔ اون نے خوشی خوشی کہا۔ اون بیٹھا، مجھے تم سے ضروری کام ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا جب پیچھے سے زبیدہ آئی۔ آئی ایم سوری، میں آپ کا کام نہیں کر سکتا، وہ سرد مہری سے کہتا پھر جانے لگا۔ بیٹا میری بات سنو، بہت ضروری کام ہے، پلیز میری مدد کرو۔ سمیر گھر پہ نہیں ہے اور آج تمہارے مرحوم ماموں کی بیٹی کا نکاح ہے، میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ 1 گھنٹے میں نکاح شروع ہو جائے گا، اگر تم مجھے وہاں پر چھوڑ دو تو۔ زبیدہ نظریں جھکائے کسی مجرم کی طرح ایسے کام بتا رہی تھی۔ اوکے فائن، چلیں، وہ احسان جتانے والے انداز میں بولا۔ بہت شکریہ بیٹا، میں ابھی سامان لے کے آتی ہوں۔ زبیدہ خوشی سے اندر چلی گئی، جبکہ اون یہ سوچ رہا تھا کہ وہ انکار کیوں نہیں کر پایا۔ بیٹا اندر چلو نا، تمہارے ماموں کا گھر ہے، زبیدہ نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اسے ٹھیک سے یاد تک نہیں کہ شاید وہ بچپن میں کبھی یہاں آیا تھا۔ بیٹا تمہارے ماموں خود معذور ہیں، وہ نہیں ہمارے گھر آ سکتے، اور تم کبھی اس طرف نہیں آئے ہو، آج اپنے ماموں سے ملاقات ہی کر لو۔ میں نے کہا نا، میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، جائیں آپ اور جلدی سے کام نپٹا کر واپس آئیں۔ اگر آپ کو آنے میں زیادہ وقت لگے گا تو میں تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جاؤں گا، مجھے کچھ کام ہے۔ اسے عمر سے ملنے جانا یاد تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس عورت کی اتنی پرواہ کیوں کرتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا، ٹھیک سے بات نہیں کرتا تھا۔ تم کہیں مت جاؤ، میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی، بس نکاح ہوتے ہی میں آ جاؤں گی۔ اس کا بدلتا موڈ دیکھ کر زبیدہ اندر چلی گئی، جبکہ گاڑی ایک سائڈ پر لگاتا وہ وہیں اس کا انتظار کرنے لگا۔ واپسی کا سفر لمبا تھا اور گاڑی صرف سمیر اور اون کے پاس تھی۔ سمیر اپنے کام سے گاڑی لے کر اسلام آباد جا چکا تھا، کہاں یہ بسوں اور رکشوں کے دھکے کھاتی۔ اون نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی پرواہ کرتا تھا، شاید یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ امی ذرا باہر تو دیکھیں، پھپھو کا بیٹا کتنا پیارا ہے۔ تامیہ نے ابھی جا کر دروازے سے باہر دیکھا تھا، جہاں وہ اپنی بڑی سی گاڑی لیے کھڑا تھا۔ تامیہ جو ہر خوبصورت مرد کو دیکھ کر اس کے پیچھے ہی پڑ جاتی تھی، یہاں تو اس کی اپنی سگی پھپھو کا بیٹا تھا۔ ارے چپ کر، سمیر ہوگا، ابھی شادی ہوئی ہے اس کی، امی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ارے سمیر نہیں ہے، کوئی اور ہی ہے، دیکھیں تو، یہ پھپھو کا پولیس والا بیٹا ہے۔ تامیہ نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ ارے زبیدہ اون کو لائی تھی تو اندر بھی لے آتی، باہر کیوں کھڑا کر دیا؟ رضیہ جانتی تھی کہ اون اسے منہ نہیں لگاتا۔ رضیہ نے ابھی باہر کھڑے اون کو دیکھا تھا، جو نہ صرف اس کی سوچ سے زیادہ خوبصورت تھا، بلکہ انہوں نے تو تامیہ کے لیے اسے پسند بھی کر لیا تھا۔ ہم تو جب بھی تمہارے گھر آتے ہیں یہ تو ملتا ہی نہیں ہم سے۔ نہیں بھابھی، میں زیادہ دیر نہیں رکوں گی، وہ بھی اندر نہیں آئے گا،
بس نکاح کی رسم شروع ہو جائے تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ زبیدہ نے کہا، ہاں بس بشیر آ جائے، ہم سادگی سے نکاح کریں گے۔ رضیہ کہتے ہوئے بیٹھی، لیکن بھابھی پہلے لڑکے سے تو ملوا لیں، کس کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں آپ؟ آرزو کا؟ ابھی آرزو اسے چائے دے کر گئی تھی۔ اس کے چہرے پر زبیدہ کو کوئی خوشی نظر نہ آئی تھی۔ ارے جانا پہچانا ہے، اعتبار کا لڑکا ہے، میں اپنے بھائی بشیر کا رشتہ لائی ہوں۔ رضیہ نے بڑے اسٹائل سے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ عمر دیکھیں اس کی، 24 گھنٹے تو نشے میں رہتا ہے اور جوا کھیلتا ہے۔ آپ نے ہماری آرزو کے اس کے ساتھ، آپ نے ایسے سوچا بھی کیسے بھابھی؟ میں نہیں ہونے دوں گی، میں ابھی آرزو کو یہاں سے لے کر جاؤں گی۔ زبیدہ تو بھڑک ہی اٹھی، وہ اپنے لاڈلے بھائی کی آخری نشانی کو اس طرح سے برباد تو نہیں ہونے دے گی۔ اے بی بی آواز کم رکھ، تو میرے گھر کھڑی ہے، تو شکر کر کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے تیری بھتیجی کا رشتہ مانگ لیا، ورنہ اسے کون پوچھتا تھا؟ رضیہ نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں، ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ ملے گا، میں خود اپنی بھتیجی کی شادی کر لوں گی، لیکن آپ ایک نشئی اور جواری بھائی سے میری بیٹی کی شادی نہیں کریں گی۔ میں آرزو کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ ایسے کیسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی؟ یہ اس گھر سے تب نکلے گی جب اس کا نکاح ہوگا۔ تمہارے گھر میں جوان بیٹے ہیں، اس گھر میں بیچ کر میں نے اپنی بدنامی تھوڑی نہ کروانی ہے۔ اور اب تو میں وعدہ کر چکی ہوں، اپنے بھائی سے رشتہ ہو چکا ہے، ویسے بھی اتنے سال کھلایا پلایا ہے اور اب اچھے طریقے سے شادی بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت تو کسی نے ہاتھ نہ رکھا، کہیں یتیم بھتیجی پر آ کے بڑے بن کر آئے ہیں۔ رضیہ نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا، بھائی آپ کی نظروں کے سامنے اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ وہ اب عثمان کی طرف آئی تھی۔ آرزو اس رشتے کے لیے تیار ہے، عثمان صاحب نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، لیکن میں تیار نہیں ہوں، میں نہیں ہونے دوں گی اپنی بھتیجی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی۔ زبیدہ نے ایک نظر ان کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے کہا، اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے تو بیٹا تو تم بھی اپنے ساتھ لائی ہو، پڑھوا دو نکاح اسی کے ساتھ اور لے جاؤ ساتھ۔ نہیں، اب زبان سے ایک لفظ نہیں نکلے گا۔ ارے کیسے نہیں نکلے گا؟ میں تو سمجھتی ہی نہیں جیسے آرزو کو نوکرانی بنا کر اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے۔ ابھی میرا بھائی آئے گا اور نکاح ہوگا، خبردار جو کسی نے ایک لفظ بھی کہا۔ اور اگر تمہیں اتنی ہی آگ لگ رہی ہے تو اپنے بیٹے سے نکاح پڑھواؤ اور لے جاؤ ساتھ۔ وہ جانتی تھی کہ اون تو اسے منہ لگائے گا نہیں، وہ آسانی سے اس کا نکاح بشیر کے ساتھ کروا دے گی، جس کے بعد آرزو کا اس گھر میں تھوڑا بہت جو حصہ ہے وہ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ بشیر جو 24 گھنٹے نشے میں رہتا ہے، اور عثمان کا کہنا تھا کہ آرزو کے حصے میں جو تھوڑی بہت زمین آتی ہے وہ اس کے جہیز میں دے دیں گے۔ اس کے بعد ہی رضیہ نے بشیر کو آرزو کے خواب دکھانا شروع کر دیے۔ میں بے بس ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، عثمان نے نظریں نیچے رکھتے ہوئے کہا، لیکن میں بے بس نہیں،
میرا اون آرزو سے شادی کرے گا، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ زبیدہ اٹھ کر باہر جاتے ہوئے کہا، ابھی یہی منہ لے کر واپس آئے گی؟ بیٹا منہ لگاتا نہیں اسے، اور یہ چلی ہے اس کا نکاح کروانے۔ اون کا نکاح تو میری تامیہ کے ساتھ ہی ہوگا، رضیہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسے یقین تھا کہ اون اس شادی کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔